فاتحة. بتا دے میرے اے دلبر آقا جو کہا کرتے ہو شبیر کو او اکثر کیا خط غلامی ہے تمہیں دے گئے اے حیدر کیا خط غلامی ہے تمہیں دے گئے اے حیدر آقا بھی کہا ہے کسی بھائی کو کسی نے اور مول لیا ہے تمہیں فرزند علی نے ایک روز کہا مادرے یہ سنتے ہی عباس نے بس آنکھ پھرا لی رو کر کہا مادر سے یہ کیا بات نکالی یکساں نہیں رتبے میں غلام اور شہ عالی میں بندہ ناچیز وہ کونین کے والی میں بندہ ناچیز وہ کونین کے والی ذرہ کبھی خورشید کے ہمسر نہیں ہوتا قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا علی اکبر مجھے سمجھے میں یہ نہیں کہتا کہ برادر مجھے سمجھے وہ خادم اولاد پیغمبر مجھے سمجھے رتبہ میرا بڑھ جائے جو قمر مجھے سمجھے رتبہ میرا بڑھ جائے جو قمر مجھے سمجھے نعرہ اٹھاؤں میرا یہی ہے شاہی بھی یہی تخت یہی
شابی بیٹوں میں علی کے یہ کسی کی نہیں توقیر میں پاؤں پہ سر رکھتا ہوں اے مادر دل گیر مجھ سے نہ سنی جائے گی اس طرح کی تقریر اب بات جو یہ ہوگی تو مر جائے گا آبا ایک روز کہا خاموشی سے سنتی رہی ماں بات یہ ساری عباس کو غصہ تھا کہ آنسو ہوئے جارے لے کے بلائیں کہا تب مانے کے وارے پوری ہوئی واللہ مرادات ہمارے غلامی کا ادا ہو تو قبلہ کونین کے قدموں پہ فدا ہو ایک روز کہا بس کچھ باتیں ہیں جو جن لوگوں تک ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی میں نے پہنچی وہ شاید وہ جانتے ہوں گے اس سے جن تک نہیں پہنچی تو بس کم سے کم اور مختصر سی بات اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سچا حسین ابن علی علیہ السلام کا ماننے والا تھا جو ہم سب کے بیچ سے چلا گیا. مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میرے لیے وہ ایک شفیع باپ کی طرح تھے اور اگر یہ بہت زیادہ بڑی بات نہ ہو تو اگر کہا جائے کہ فرشتہ کسی نے دیکھا تھا میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا. میری تو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھا تھا. ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا تو میں نے میت نہیں دیکھی تھی. ایک بار دوبارہ ایسا ہوا کہ میرا میڈیکل کالج میں ہی اپنے سامنے سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا. حالات ایسے تھے کہ بس دور سے کھڑے ہاتھ مل رہے تھے دیکھ رہے تھے. بہت مرتبہ مرحوم روک لیا کرتے تھے بٹھا لیا کرتے تھے بہت کم بات چیت کرتے تھے 27-28 گھنٹے ہوئے. تو ایسی شخصیت کے لیے جو سمجھ میں آتا ہے افسوس خانی تو ہوئی چکی میں نے پہلے عرض کیا تھا چند بند ہیں سماعت فرمائیے گا. ایسا سچا جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. یقین مانیے گا ایسے ہی آگ کے سامنے سے جاتے دیکھا تھا. ایسا لگتا تھا کہ بس رات تک کچھ نہیں تھا اور صبح دیکھا تو صبح واقعی کچھ بھی نہیں تھا. اکثر مرحوم کہا کرتے تھے جب میں بہت پریشان ہو جاتا تھا جب بہت پریشانی تھے کلر مامو کیا ہوگا اب کیا کریں گے اب کیا کریں گے بیٹا خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو گھبراؤ نہ بیٹا پریشان نہ ہو اللہ مددگار ہے اللہ مدد کرے گا. ایسے دلاسا دیتے تھے
سب میں ہاتھ ایسے رکھ دیتے تھے کہ لگتا تھا سب بیماری سب چلی گئی، سب پریشانی ٹل گئی. ایسے ہی لوگ اپنی موت کا انتظار اس آرام سے کر لیتے ہیں. نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی. بس ایک بن کی سفر جو مجھے لگتا ہے شاید کسی شاعر نے شاید نہیں کے لیے لکھا تھا. حسین پر سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی، ایسا کیے بغیر دروازۂ حسین پر سجدہ کیے بغیر دفنانا جلد مجھ کو علی ہوں گے منتظر. دفنانا جلد مجھ کو علی ہوں گے منتظر. اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر دروازۂ حسین پر سجدہ کیے بغیر. کچھ لوگ فاتح کو بھی آئے نہ گئے. 40 دن پڑے رہے گرم ریتی پر، دو پھول بھی سیوم کے اٹھائے نہ گئے. اب میں نہایت ادب و احترام سے عالی جناب مولانا علی جناب عباس شاہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ڈاکٹر حسن رضا صاحب المعروف ڈاکٹر کلم صاحب مرحوم کی روح کو احسان ثواب. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد.
جزاء الاحسان الا الاحسان. حضرات مجھے اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، کافی تاخیر ہو چکی ہے، لہٰذا کوئی طولانی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اتنا اختصار بھی نہ ہوگا کہ حق مجلس کے اوپر حرف آئے، کیونکہ یہ مجلس ایک ایسی شخصیت کی یاد میں برپا کی گئی ہے کہ جس نے سماج کی خدمت کے لیے نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، پوری زندگی معاشرے کی خدمت اور مریضوں کی خدمت میں بسر کی. عزیزوں، گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن کی جس آیت کو پڑھا، اس میں اعلان ہوا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ کیا احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، کیا نیکی کا بدلہ نیکی سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے. دیکھیے قرآن میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ کسی بات کی امپورٹنس کو، کسی بات کی اہمیت کو سیدھے سیدھے لفظوں میں سمجھایا جائے، ایک سوالیہ انداز میں گفتگو ہوتی ہے، ذہنوں پر ایک کوسچن مارک ثبت کیا جاتا ہے، سوال کے ذریعے مختلف اعمال کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے. چنانچہ جب علم کی اہمیت سمجھائی گئی تو یہی لہجہ، جب طہارت کی اہمیت سمجھائی تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا پاک و نجس بھی برابر ہوتے ہیں. پھر جب نیکیوں کی اہمیت سمجھائی، احسان کی اہمیت سمجھائی تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے. دیکھیں یہ گفتگو کا طریقہ اصلاً ایک پیغام دے رہا ہے. پیغام یہ ہے کہ جیسے اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، اللہ کی نظر میں طہارت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہوتی، ویسے ہی اللہ کی نظر میں نیکی کرنے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا، احسان کرنے سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. عزیزو، یہ احسان اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ قرآن کے واقعات پڑھیں، اگر آپ نبیوں کے قصے پڑھیں، اگر آپ رسولوں کے حالات دیکھیں تو ایک بات بہت واضح طور پر نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بہت سے موقعوں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا، لیکن احسان بہت سے موقعوں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کیا، لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا. آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح پیغمبر کا قصہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیں، انہیں تباہ کر دیں. تو اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، کہا ابھی اور کوشش کیجیے، ابھی اور سمجھائیے، شاید یہ سدھر جائے، شاید یہ صحیح راستے پہ آ جائے. جناب لوط پیغمبر نے اپنی قوم والوں کے لیے بد دعا کی، وہ حضرت لوط کی قوم کو موقع دیا کہ شاید یہ سدھر جائے. لیکن جب ابلیس نے حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے اسے ایک لمحے کا موقع نہیں دیا. میں کہوں گا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب نوح کی قوم کو موقع دیا، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا، لیکن ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے کہ وہ قومیں ایمان فراموش ہیں، ابلیس احسان گرامی. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ امپارٹنس نیکی کرنے کی، احسان کرنے کی، اور یہ احسان کی اتنی امپارٹنس ہے. دیکھیے ہمارے ڈاکٹر نہال رضا صاحب نے میری خوش قسمتی کے اس مجلس کے لیے مجھے مدعو کیا، اور اس وقت جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں میں شکر گزار ہوں کہ ہر مذہب اتنی امپارٹنس ہے کہ اسی وجہ سے ہم کو آپ کو وہ کوئی مذہب ہو، وہ کوئی دھرم ہو، ہر مذہب میں حکم دیا گیا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. ہر مذہب میں ماں باپ کو بہت امپارٹنس دی گئی، اور ماں باپ کی عزت کی طرف اور ماں باپ کی خدمت کی طرف ہر مذہب ہم کو حکم دے رہا ہے. وہ کوئی مذہب ہو دنیا کا، ہر مذہب میں ماں باپ کی سب سے زیادہ عزت ہے. تو یہ جو ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا، یہ جو ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا گیا، یہ جو ماں باپ کے حق کا حکم دیا گیا، اس کے پیچھے بھی احسانات ہیں.
چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر بچپن سے لے کے ہر عہد میں احسانات کیے. کبھی تعلیم دے کے احسان کیا, کبھی تربیت دے کے احسان کیا, کبھی ہمارا کردار سازی کے ذریعے احسان کیا, کبھی حفاظت کر کے احسان کیا, کبھی کفالت کر کے احسان کیا. چونکہ ہمارا رویا رویا ہمارے ماں باپ کے احسان کے دھاگوں سے بنا تھا, لہذا ہمیں حکم دیا گیا کہ بالوالدین احسانہ, کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. یہ جو ماں باپ کی عزت و تعظیم کا حکم ہے, اس کے پیچھے بھی ماں باپ کے احسانات ہیں. ہمارے باپ نے ہم پر احسان کیا, وہ مرتبہ باپ کو نہیں دیا گیا ہے. دیکھیں ماں کی اتنی اہمیت ہے, ماں کی اتنی امپارٹنس ہے کہ جب ہم رشتوں کا انٹروڈکشن کراتے ہیں, جب ہم رشتوں کا ذکر کرتے ہیں, تو ہمیشہ مذکر رشتے کا نام پہلے لیتے ہیں اور مؤنث رشتے کا نام بعد میں لیتے ہیں. بلکہ میل رشتے کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور فیمیل کا ذکر بعد میں ہوتا ہے. جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں بیٹا, بیٹی, شوہر, زوجہ, بھائی, بہن, چچا, چچی, توجہ فرمائیے گا, جتنے بھی رشتے ہیں پہلے بیٹا ہے پھر بیٹی ہے, پہلے بھائی ہے پھر بہن ہے, پہلے شوہر ہے پھر زوجہ ہے. لیکن جب والدین کی بات آتی ہے تو باپ ماں نہیں کہا جاتا, ماں باپ کہا جاتا ہے. اور آواز ہے جب پہلے ماں کا لفظ آتا ہے. باپ کے احسانات بھی اپنی جگہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی کوئی امپارٹنس نہیں ہے, لیکن ماں کو ترجیح دی گئی, ماں کو امپارٹنس دی گئی. حد یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں اور وہاں فارم فل اپ ہوتا ہے تو فارم میں فادرز ٹنگ نہیں پوچھی جاتی ہے, مدرز ٹنگ پوچھی جاتی ہے, مادری زبان پوچھی جاتی ہے, مادر بھاشا پوچھی جاتی ہے. تو سب سے زیادہ عزیزان گرامی اہمیت ماں کی ہے. مجھے آپ بتائیے, احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیا, لیکن یہ ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ کیوں ہے؟ یہ ماں کا ذکر باپ کے ذکر سے پہلے کیوں ہوتا ہے؟ پوری توجہ سنیے گا. تو اس کا سبب یہ ہے کہ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے, لیکن باپ نے جتنے احسانات کیے وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے. باپ نے جتنی نیکیاں کی وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئی ہیں. باپ نے ہماری حفاظت کر کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد, باپ نے کفالت کر کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد, باپ نے ایجوکیشن کے ذریعے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد, باپ نے اچھے سے اچھا کھانا کھلا کے احسان کیا مگر پیدا ہونے کے بعد. تو باپ کے جتنے احسان تھے وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے, لیکن ماں نے صرف پیدا ہونے کے بعد احسان نہیں کیا ہے, ماں کے احسانات پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو گئے. بھئی اب اشارہ سمجھنا آپ کا کام ہے. ہمیں باپ کی گود پیدا ہونے کے بعد ملی ہے, لیکن ماں کا شکم پیدا ہونے سے پہلے ملا ہے. صلوات بھیجے ہمیں باپ کی گود کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا, مگر ماں کے شکم کا, ماں کے پیٹ کا مکان پیدا ہونے سے پہلے مل گیا. ارے باپ نے قیمتی سے قیمتی کھانا کھلایا لیکن پیدا ہونے کے بعد, مگر ماں وہ ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلایا اور پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا. صلوات پڑھے محمد. تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے, توجہ فرمائیے گا, چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے, لہذا ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا گیا اور سمجھایا گیا کہ جس کے جتنے احسان ہوتے ہیں اس کا ویسا مرتبہ ہوتا ہے. ہمارے جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا ویسا مرتبہ ہوگا. باپ نے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد, مگر ماں نے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے اور پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیے. چونکہ ماں کے احسانات پیدا باپ کے احسانات سے زیادہ تھے, لہذا ماں کا مرتبہ
باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا گیا اور سمجھایا گیا جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا مرتبہ ہوگا۔ اب یہیں پر رک کے ہم نے سمجھا کہ بھائی نیکیاں پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی بہت لوگوں نے کی، ساتھ نبی کا بہتوں نے دیا، لیکن ابو طالب کا مرتبہ سب سے الگ اس لیے ہے کہ جس نے بھی نبی کے ساتھ نیکی کی اعلان رسالت کے بعد کی، مگر ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اعلان سے پہلے بھی نیکیاں کی، اعلان کے بعد بھی نیکیاں سب۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں وہ بات پڑھی تھی، وہ ابھی ان کے حکم کی تعبیر ہوگی، لیکن اتنا سنیں کہ نیکیوں کی وجہ سے بھائی رسول اکرم اور ان کی اولاد کا جو ہم احترام کرتے ہیں، ان سے جو محبت کرتے ہیں، اس کی بنیاد بھی نیکیاں ہی ہیں۔ انہوں نے نیکیاں کی، صرف دین پر نیکیاں نہیں کی۔ بھائی یہ رشتے جو ہمارے آپ کا سہارا ہیں، ان رشتوں کے اوپر بھی اہل بیت رسول کا احسان نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو ایسا نہیں کہ جب سے رشتے تھے تب سے محبتیں تھیں، جب سے رشتے تھے تب سے عشق تھا، جب سے رشتے تھے تب سے جانساریاں تھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیں تو جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، ویسے ہی ایک تاریخ ہے رشتوں کی جس میں رشتے بھی بدنام ہوئے، جس میں رشتے بھی بدنام ہوئے۔ بھائی شہر کے شہر بدنام ہوئے، کوفے والوں نے امام حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ یزید نے امام حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا۔ آپ کسی کے بچے کو شیطان کہہ کے ڈانٹیے وہ برداشت کر لے گا، لیکن یزید کہہ کے ڈانٹیے وہ برداشت نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ تو جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ زمین کے سینے پر سب سے پہلی فیملی رہنے آئی، دنیا کا پہلا خاندان، دنیا کا پہلا پریوار، دنیا کا پہلا کنبہ آباد ہوا۔ جناب آدم جیسی ماں تھی، وہ جناب حوا جیسے باپ تھے، وہ حابیل قابیل جیسے آدم ہیں حوا ہیں، وہ حابیل و قابیل ہیں، دو ماں باپ اور ان کے دو بیٹے۔ شاید فیملی پلاننگ والوں نے یہ جملہ وہی سے لیا ہوگا کہ ہم دو کو مار ڈالا، لیجیے بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو ان کے چچا آزر نے ستایا، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ زوجہ نوح کو نوح نے رلایا، نوح کو زوجہ نوح نے ستایا، زوجیت کا رشتہ بدنام ہوا۔ یہ قرآن کی تاریخ ہے کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، بھائی کا رشتہ بدنام۔ نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کے بیٹے کے رشتے کو بدنام کیا، آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا، زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو بدنام کیا۔ یہ رشتوں کی تاریخ۔ ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی تھی کہ رشتوں کے چہرے پر کالی پت گئی۔ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، یہ سر اٹھانے کے قابل نہ تھے، یہ تاریخ کے کونے میں منہ چھپائے بیٹھے تھے کہ خاندان رسول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تم کو بھی عزت دلوائیں گے، تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے۔ اسی خاندان کی وجہ سے رشتے قابل ذکر بنے، اسی خاندان کی وجہ سے رشتے منہ دکھانے کے قابل بنے۔ آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ نوح کے بیٹے نے پہاڑ پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا، علی کے بیٹوں نے مباہلہ میں جا کے نوح کے بیٹے نے پہاڑ پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا، علی کے بیٹوں نے مباہلہ میں جا کے اس بیٹے کے رشتے کو محترم بنایا۔ زوجہ نوح نے
زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا جناب خدیجہ نے، جناب خدیجہ نے اس رشتے کو قابل احترام بنایا. وہ یہ جملہ آپ کے حوالے. قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا، جناب عباس نے رشتے کو قابل احترام بنایا. ایک صلوات پڑھ دے رہا. اس خاندان کی نیکیوں جاتا تھا. اسی انسان نے عقل کی بنیاد کے اوپر ترقی کی. اتنی ترقی کی کہ وہ انسان جو جانوروں کے منہ کا لقمہ بنتا تھا، اس نے پنجرے بنا کے جانوروں کو قید کر کے تفریح کا سامان بنا لیا. وہ انسان جو موسموں کی نظر ہو جاتا تھا، اس نے ایئر کنڈیشنر بنا کے موسموں کو اپنے کمرے میں قید کر لیا. انسان نے اتنی ترقی کی اس کے سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ گیا، فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ گیا. لیکن افسوس کی بات، زمین پر انسان بن کے رہنا نہ سیکھ پایا. ہواؤں میں اڑنے والا، فضاؤں میں تیرنے والا، بلیک ہول پر ریسرچ کرنے والا، گلیکسی سے گزرنے والا، مارس پر پہنچنے والا، اسپیس کو کھنگالنے والا، زمین پر انسان کی طرح جینا نہ سیکھ پایا. کہ زمین پر انسان کی طرح رہا کیسے جائے، انسان بن کے جیا کیسے جائے. تو انسان بن کے کیسے جیا جائے، اسی خاندان اہل بیت نے یہ جینا بھی سکھایا. مولا علی نے فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، تم سے ملنے کے لیے تمہیں ڈھونڈتے رہیں، اور جب مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کر کے روتے رہیں. یہ مولا علی کا قول ہے. دیکھیں ہمارے ہندو حضرات و اہل سنت حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما. مولا علی وہ شخصیت ہے کہ رشتے میں پرافٹ آف اسلام کے وہ کزن ہیں اور ان کی بیٹی کے شوہر ہیں. لیکن اگر آپ لٹریچر سے دلچسپی رکھتے ہیں، اہل سنت حضرات ہوں یا ہندو حضرات ہوں، اگر آپ لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ علمی دنیا کی بات کریں، تو علمی دنیا میں مولا علی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے خود ان کی اسپیچز اور ان کے خطوں کا ایک کلیکشن ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. انہوں نے جو اسپیچز دی تھی اور انہوں نے جو لیٹرز لکھے تھے، وہ ایک سید رضی نام کے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے سب جمع کر کے ایک کتاب موجود ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. نہج البلاغہ، وہ نہج البلاغہ کہ جس کے لیے ایک عیسائی رائٹر اپنی کتاب میں، جارج الداخ نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اب میں جو آپ کی خدمت پہ حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، نہج البلاغہ کے سلسلے میں اس نے ریسرچ کی، اور ریسرچ اس کی یہ ہے، گبن نام کا بہت مشہور رائٹر گزرا ہے. اس گبن نے یہ لکھا کہ جب میں تاریخ اسلام پڑھ رہا تھا، ہسٹری آف اسلام پڑھ رہا تھا، تو ایک نام بار بار آ رہا تھا، وہ نام مولا علی کا نام تھا. تو کہتا ہے میں نے پوچھا یہ علی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ پرافٹ آف اسلام کے کزن ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو کہا بھائی انہوں نے اپنے ہاتھ سے تو نہیں لکھی ہے، ان کی اسپیچز کا مجموعہ ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. کہ میں نے وہ نہج البلاغہ نام کی کتاب منگا کے پڑھی، تو اس پہ جو پہلی اسپیچ تھی اس میں مولا علی نے یہ جو دنیا کریٹ ہوئی ہے، کریشن آف ورلڈ کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک اسپیچ دی ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی، یہ بادل کیا ہیں، یہ زمین کیا ہے، آکسیجن کیا ہے، ستارے کیا ہیں، میٹر کیا ہے. عربی میں آپ نے ایک تقریر کی ہے، یہ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں مولا علی کا. تو گبن کہتا ہے کہ میں نے اس پر یقین نہیں کیا، میں نے سائنسدانوں کی ریسرچز اٹھائی اور ان ریسرچز سے مولا علی کے ایسے گزارو کہ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ، ضرورت مند نہ بننے پاؤ. ضرورت بنو، ضرورت مند نہ بنو. بھائی جیسے آکسیجن ضرورت ہے، ہوا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے. اب آکسیجن ضرورت مند نہیں ہے، آکسیجن ضرورت، پانی ضرورت مند نہیں ہے، پانی ہے ضرورت. تو جو ضرورتیں ہوتی ہیں
وہ کسی ایک مذہب والوں کے بیچ میں قید نہیں رہتی. جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ مذہب کے دائرے میں ہوتا ہے، لیکن جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ مذہب کے دائرے میں نہیں ہوتا. وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. سورج ضرورت ہے تو ہر ایک کے لیے، آکسیجن ضرورت ہے تو ہر ایک کے لیے. تو سماج کی ضرورت بنو تاکہ ہر مذہب و ہر دھرم کا آدمی تمہارے پاس آئے. جہاں پر ضرورتیں ہوتی ہیں وہاں پر مذہب کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب حسن رضا صاحب نے جو زندگی گزاری تو مولا علی کے اس قول کی چلتی پھرتی ہوئی تصویر تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو کووڈ-19 کے بام عروج کا دور تھا. میں نے اور جنازے بھی دیکھے اور میتیں بھی دیکھی، ایسی میتیں بھی دیکھی کہ جن میں سوائے 2-4 لوگوں کے گھر والے بھی شریک نہیں ہوئے، چاہے خوف کے مارے چاہے مجبوری کے مارے. لیکن ڈاکٹر حسن رضا صاحب تھے کہ انتقال ہوا، حالانکہ پوری طریقے سے اعلان بھی نہیں ہوا تھا. اتنا بڑا مجمع اس زمانے میں کسی عام میت میں بھی نہیں تھا جتنا بڑا مجمع ڈاکٹر حسن رضا صاحب کی میت میں تھا. اور صرف ان کی اپنی قوم کے لوگ نہیں تھے، ہندو حضرات بھی موجود تھے، اہل سنت حضرات بھی موجود تھے، شیعہ حضرات بھی موجود تھے. اور ان کی موجودگی بتا رہی تھی کہ یہ آج جو گیا ہے یہ ضرورت مند نہیں گیا ہے، ضرورت ہے. عزیزان گرامی، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ضرورت مند نہ بنو، ضرورت بنو. یہ مولا علی کا قول ہے. عزیزوں، اگر آج دنیا میں جو نفرت کی فضا ہے اس نفرت کی فضا کو مٹانا ہے تو ان سلوگنز کو عام کرنا پڑے گا. لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جو علی ہیں یہ کس شخصیت کا نام ہے. جب یہ چوتھی خلافت میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کوفے میں دیکھا کہ ایک کرسچن جو پہلے کسی عرب مسلمان کا غلام تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، وہ بھیک مانگ رہا. مولا متقیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ مولا علی نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو بتائے گئے فلاں آدمی کا غلام ہے. کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہا؟ کہ یہ کام کاج نہیں کر سکتا. تو مولا علی نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، حکومت کی طرف سے اس کی مدد کی، اس کی پینشن باندھی اور کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب تک یہ تندرست تھا تم اس سے خدمت دیتے رہے، جب معذور بن گیا تو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ کس شخصیت کا قول میں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر مولا علی کے اقوال کے اوپر چلیے، اگر مولا علی کی سیرت کے اوپر چلیے تو سماج کی ضرورت بنیے گا، ضرورت مند نہیں بن پائیے. بس عزیزان گرامی، ہمارے ڈاکٹر حسن رضا صاحب اللہ ان کے درجات یقیناً بلند کرے گا. اور ڈاکٹر نہال رضا صاحب جنہوں نے اپنے چچا کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا، اتنے بڑے تعداد میں، اتنی دیر کے باوجود بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر دھرم کے لوگ ہیں. اسی کا نام زندگی ہے اور اسی کا نام کامیابی ہے. فرمایا جب تک زندہ رہو لوگ تم کو یاد کر کر کے روتے رہے، اور جب مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کر کے روتے رہے. جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے. اور آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کا میسج، اس کے پیچھے میسج یہ ہے کہ ضرورت مند نہ بننا، ضرورت بننا. آج دنیا کو محبت کی ضرورت ہے، آج دنیا کو آپسی پیار و میل جول کی ضرورت ہے. اور مسلمان بھائی آپ حضرات بیٹھے ہوئے، آپ سے میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اکثر آپ شکوہ کرتے کہ صاحب آج صحیح اسلام پیش نہیں ہو رہا ہے اور اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے. تو اگر آپ اسلام کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے لانا چاہتے، وہ آپ بتانا چاہتے کہ اسلام منہ سے لقمہ چھیننے والوں کا مذہب نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کے بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کا مذہب. اگر آپ بتانا چاہتے کہ اسلام آتنکواد کا دین نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، تو پہلے آپ سے مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیے گا کہاں؟ آپ غیر مسلمین کو کہاں آفر دیجیے گا، کہاں بلائیے گا؟ اس لیے کہ نہ ہر جگہ وہ جانے کو تیار اور نہ ہر جگہ شریعت انہیں بلانے کو تیار. تو پہلے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈیے جہاں نہ جانے پر پابندی ہو نہ بلانے پر پابندی ہو.
अजीजों, ये मजलिस है, वो प्लेटफॉर्म है कि न यहाँ आने पर पाबंदी है न बुलाने पर पाबंदी है। खास करके हमारे हिंदुस्तान में जज हौलाल साहब का बनाया हुआ इमाम बाड़ा आज भी मौजूद है। मीना कुमारी साहब के अशार आज भी किताबों में दर्ज है। बहुत खिदमत की है आज़ादारी की इन अफराद ने। क्यों? इसलिए कि ये जिस हुसैन से मोहब्बत करते थे वो हुसैन भी जरूरतमंद नहीं था, दुनिया की जरूरत था। इसी के साथ गुफ्तगू को मैं तमाम कर रहा हूँ। डॉक्टर हसन रजा साहब भी एक इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा आदमी हर एतबार से, लेकिन डाउन टू अर्थ किसे कहते हैं अगर देखना हो तो डॉक्टर कल्लम साहब को दुनिया देखी। क्या हमेशा बड़ी इंकिसारी थे, बड़े झुक के मिलते थे। वो कोई गरीब आ जाए, कोई मजदूर आ जाए, कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसके पास फीस के पैसे भी ना हो, उससे भी बड़े झुक के मिलते थे। इसलिए कि वो इस राज को जानते थे कि वही शाम झुकती है जिसमें फल होते हैं। फलदार शाखें झुका करती है, जो झुकते हैं वही उठते हैं। पूरी पूरी रात किसी ने जहमत दी, रात आधी रात को किसी ने कहा, वो चले आ रहे। और न जाने कितने अफराद का तो वो इलाज बगैर पैसे के कर देते। यही वजह थी कि हाथ में शिफा थी। देखिए दो चीजें हैं, एक है दवा, एक है शिफा। दवा तो कोई भी मेडिकल स्टोर से लेके दे सकता है, लेकिन शिफा हर एक के हाथ में नहीं आती। तो जिसे छू लेते थे उसे शिफा मिल जाती थी। बस मैं उनके भतीजे की खिदमत में, उनके पूरे खानवादे की खिदमत में और जितने उनके दोस्त बैठे हैं उन सब की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जैसे वो खिदमत भाई, ये तो इनका पूरा एक सिलसिला है खानदानी। डॉक्टर कल्लम साहब कोई वाहिद शख्सियत नहीं थी, बल्कि इनका पूरा खानदान, इनके बाप, इनके दादा, एक उनके बेटे उर्फी मियाँ और डॉक्टर मोहसिन वो भी समाज की वैसे ही खिदमत करें जैसे डॉक्टर साहब करते थे। और हमारे डॉक्टर निहाल राज साहब इसी बस्ती में मौजूद हैं जो खिदमत कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया वो चलती फिरती तस्वीर है कि जब तक जिंदा रहे लोग मिलने को बेचैन। आज भी जब भी वो याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी आप अशफाक साहब से सुन रहे थे, भाई रिश्तेदार रोए तो रोए, उनके बेटे रोए तो रोए, लेकिन जिनका उनका कोई रिश्ता नहीं है वो भी रोते हुए नजर आए। इसलिए कि खून का रिश्ता हो ना हो, हर एक से एहसान का रिश्ता जरूर छोड़ के डाल। एहसान का रिश्ता, और एहसान को बदला चुकी एहसान है। आज हम उनके सिलसिले में उनकी ज़िंदगी में क्या कर पाए जो उनके मरने के बाद कर सकते हैं, भाई यही है कि हम उन्हें याद करें और दुआ करें कि जैसे वो खिदमत अंजाम देते थे उनकी नस्लों में भी ये खिदमत बाकी रहे। अजीजों, उनके जाने का गम तो हमेशा रहेगा, लेकिन हर गम की दवा इमाम हुसैन के मसाइल। देखिए 1400 बरस पहले जो करबला का वाक़या गुजरा, और मौला हुसैन नबी के नवासे 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए, जिनकी आज़ादारी आज भी पूरे हिंदुस्तान में हमें गर्व है, हमें फख्र है कि हम उस मुल्क में रहते हैं कि जिस मुल्क के लिए इमाम हुसैन ने खुद कहा था कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। आज भी यहाँ हर कौम हर मजहब का आदमी इमाम हुसैन की ताज़ियदारी करता है, उसे अकीदत रखता है। तो ये इमाम हुसैन का जिक्र क्यों होता है ये सुन लीजिए कि हमारा रिश्तेदार मर गया लेकिन हम मजलिस करते हैं। हमारे बाप का इंतकाल हुआ, हम इमाम हुसैन को रोते हैं। हमारे अजीज़ का इंतकाल हुआ, हम इमाम हुसैन को रोते हैं। ये क्यों मजलिस क्यों की जाती है? ये मजलिस क्यों की जाती है सुनिए। तो 2 बातें आदमी के दिमाग के तवाज़ुन को उलट के रख देती हैं। एक है कसरत मसरत। अगर आदमी हद से ज़्यादा खुश हो जाए तो हो सकता है उसके दिमाग का तवाज़ुन बिगड़ जाए। वो मेंटली, भैया आप इधर आ जाइए, हमें उधर के लोग भी देखना चाह रहे हैं, कोई साइबर क्राइम के जरिए मेरा अकाउंट खाली कर, तो हो सकता है गम की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाए। एक खुशी की ज्यादती, एक गम की ज्यादती दिमाग के तवाज़ुन को बिगड़ती है और मौतें भी होती है। अल्लाह न करे कभी ऐसा न हो कि किसी के साथ कोई हादसा हो और मैं कोई किसी हादसे को देखने लगा हुआ है, गाड़ियाँ रुकी हुई, क्यों? आगे एक्सीडेंट हो गया, किसी की लाश पड़ी। अब यहाँ पर इससे मतलब नहीं होता कि मरने वाले का मजहब क्या है, मरने वाले का धर्म क्या है, मरने वाले का रिलीजन क्या है। भाई किसी भी मजहब का आदमी अगर सड़क पर मरा पड़ा हो, आप 5 मिनट रुक के देखिए,
کوئی نہ کوئی دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک چادر کا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے حسین کو کربلا میں جب قتل کیا گیا تو قتل کے بعد کسی نے ان پہ چادر نہیں ڈالی، کسی نے کرتا ڈھونڈ لیا، کسی نے کمر کا پٹکا کھول دیا، کسی نے پیروں کے جوتے اڑا دیے۔ امام حسین کے ساتھ شرافت تک یہ قانون پابند کہ کوئی کرتا اتارا شخصیت نے ان قاتلوں کو ارسٹ بتاتے تھے کہ ہم نے کیا بتایا کہ ان کے بھائی پانی لینے آئے تھے، ہمیں ہاتھ میں کسی نے بتایا ہم نے چار برس کسی نے بتایا ہم نے کھیل میں آ گیا، کسی نے بتایا ان کا جوان گرتا تھا اس کے سینے میں ہم نے لوگوں نے اپنی کلائی کو اسی میں ایک آدمی نے جس کا نام حسین کی بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، کہتی ہو میرے ساتھ، ارے میرا ناجایا تباہ کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ تجھ سا بھائی نہ ملے گا مجھے اس دنیا میں، چھان ڈالے گی اگر ساری بھائی
ये तो पढ़ ही नहीं पाए तो मैं पढ़ी